سوال یوٹیوب پر کافی تعداد میں آیا تو وہ یہ ہے کہ جناب جیل جن لوگوں نے کاٹی ہے تو کیا وہ اپنے پیپرز 7 سال والے جمع کرا سکتے ہیں؟ تو میرے شعر و بات یہ ہے کہ آپ نے سختی تنگی بڑی دیکھی، جیل کاٹی یا کچھ مختلف معاملات، کچھ بے گناہ، کچھ قصوروار، کچھ کا قصور ثابت نہیں ہوا، تب بھی جس نے جیل کاٹی ہے قانون کہتا ہے کہ 1 سال سے زائد جن افراد نے جیل کاٹی ہے یا جنہیں سزائیں ہوئی ہیں وہ پیپرز نہیں لے سکتے۔ معذرت سے یہ یونانی قانون کی امیگریشن لاز کی تشریح ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی ایسا ہے کہ بڑے ایسے رستے ہوتے ہیں جس میں کافی مدت آپ ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل قانون آپ کو پارون دیتا ہے، پارون کے فوراً بعد آپ جو ہے وہ اپنی ویوشی بنا سکتے ہیں، لیگل سٹیٹس کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں، جیسا کہ بڑے سارے نوجوان اس وقت بڑے 3 4 5 سال سے لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ قانون اس میں تشریح یہ کرتا ہے کہ فوراً جب آپ ویوشی بناتے ہیں، ویوشی بنانے کے بعد وہ افراد جنہوں نے یونان میں شادی کر لی، تو شادی کرنے کے بعد آپ کا وکیل آپ کی عدی کی ویوشی اپلائی کرے گا کہ بھئی یہ بندہ شادی شدہ ہے، چاہے آپ نے کسی چنگڑ سے کی لیکن اس کے پاس نیشنلٹی یونانی جب ہوگی، تو وہ آپ کا وکیل اس بات پر اصرار کر سکتا ہے، ضد کر سکتا ہے کہ بھائی اس فرد کے پاس فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا گھر ہے، یہ کہیں اور نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح عین ممکن ہے کہ آپ کی وہ عدیقی ویوشی، آپ کا وہ جو ویوشی ہے، آپ کا سٹیٹس یا آپ کی پارون ختم ہونے سے قبل آپ کو عدیقی ویوشی مل جائے جس میں آپ کو سہولت دی جائے قانونی ترتیب کی۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ کار۔ کسی صورت بھی میرے بچوں ہمت نہ ہارا کریں، فوراً سے پہلے اپنے وکیل سے رجوع کیا کریں۔ اور سب سے بڑی تاخیر اور سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، جیسا کہ وہ 5 سال کے بین کے حوالے سے 2 سال گزر گئے اور کئی نوجوان شیر بچے اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی نیا قانون آ جائے گا۔ تو یہ وہ تاخیر ہے، یہ وہ غفلت ہے، یہ وہ نقصان ہے جس کا بڑی دفعہ ازالہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر آپ یہ کر چکے ہیں کہ آپ نے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال کے بین کے بعد بھی عدالت نہیں کی، تو آپ کے پاس 7 سال کے ثبوت موجود ہے، تو وکلا پھر آپ کو تجویز کرتے ہیں اور میں بھی آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ نئے سرے سے قانون کی موجودگی میں آپ 7 سال والے پیپر جمع کرائیں گے، آپ کو 5 سال کا بین دوبارہ آ جائے گا اور اس پر پھر آپ کو نیا ٹائم لیمٹ یعنی کہ 2 ماہ ملیں گے، اس کے دوران پھر آپ عدالت کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے۔ اچھا، بڑے سارے بچے جیسے کہ ابھی ایک علی رضا نامی بچہ ہے، واگیلسمو ہاسپٹل سے مجھے فون آیا، تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ خود چاہ رہا ہے کہ یہ یہاں سے چلا جائے، کسی کا حادثہ ہو گیا، کسی کو بڑی سنگین طبی بیماری ہے یا کسی بھی صورت میں ایکسیڈنٹ ہے یا کسی بھی صورت میں آپ چوٹ کا شکار ہو گئے، تو برائے مہربانی 2 غلطیاں اکثر و بیشتر بڑی سنگین آپ کرتے ہیں۔ ایک تو لیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مشورہ نہیں کرتے، نہ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ دوسرا، اکثر و بیشتر آپ کو آپ کے سادہ لوگ دوست بلکہ خود آپ کہتے ہیں یار میں فار ایگزامپل اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ گئی یا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کل ایک زین نامی نوجوان آئے ہوئے تھے جن کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اچھا، وہ اکثر و بیشتر غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اکثر کہتے ہیں یار میں اتنے فارغ ہوں تے پاکستان ہی ٹر جانا، نہ کیس کرتے ہیں، نہ اپنا علاج کرتے ہیں، نہ اپنا وکیل کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اپنے وطن، یعنی کہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار کے مالک کو بھی آزاد کر دیتے ہیں اور خود کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نہ منو میرا حق چاہیے نہ مالک تنو فکر ہونی چاہیے، میں اپنا حق آپ کو ہی ضائع برباد کر دوں گا۔ تو اس طرح نہ کیا کریں۔ دوسرا میرے بچوں، اگر آپ کے پاس عام کا نہیں تو برائے مہربانی کبھی بھی کسی دوسرے کا عام کے تحت علاج یا ایڈمیشن نہ کرایا کریں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قوانین و ضوابط میں ڈاکٹرز اس بات کے پابند ہیں
کہ اگر کوئی بندہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے تو وہ اس کا علاج کرنے کے پابند ہیں، انہوں نے حلف دیا۔ تو برائے مہربانی اپنا اصل نام بتائیں اور سچ بولنے کی طاقت پیدا کریں کہ بھائی میرے پاس عام کار نہیں ہے، یہ میرا نام ہے، یہ پتا ہے۔ اور اس کے لیے بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے کہ آپ برائے مہربانی درست نام کا کوئی ایک پرنٹ، چاہے برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا فیملی سرٹیفکیٹ ہے یا آپ کے پاسپورٹ کی کاپی ہے، تحریری نام آپ نئے ہیں یا آپ پرانے ہیں۔ اکثر و بیشتر پھر وہ آپ کہتے ہیں نا، او کلرک نو میں دسیا انہوں سمجھ نہیں رہی، انہیں غلط لکھ سے ہے۔ بھائی اس کو کیا ضرورت ہے میرے بچے آپ کا نام غلط لکھنے کی؟ آپ جب پرنٹڈ چیز دیں گے تو وہ غلطی نہیں کرے گا، وہ دیکھ لے گا دھیان سے۔ تو جب آپ کو خود ہی اپنے نام کے سپیلنگز کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ یقیناً غلط کر دے گا۔ تو اس طرح اپنی غلطیاں اپنے کندھوں پر ڈالا کریں، اپنے ساتھ ڈالا کریں، اس لیے کہ اس سے درستگی ہو جاتی ہے۔ اگر دوسرے کے کندھے یا دوسرے کے سر پہ ڈالے تو اس کی درستگی ممکن نہیں، اور آپ کے اس واویلا کرنے کی بھی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، پھر درستگی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیزیں مد نظر رکھا کریں۔